کالعدم دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن فرنٹ کے سربراہ اعلیٰ نظر نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ نوکنڈی حملہ دراصل بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پیغام تھا۔ ان کے مطابق بلوچستان میں بلوچ عوام کے لیے شروع کیا جانے والا کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ BLF کے نشانے پر ہوگا۔ اعلیٰ نظر نے اپنے بیان میں واضح طور پر چین کا نام لیا اور کہا کہ چین پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جو بھی سرمایہ کاریاں کر رہا ہے جس سے صوبے اور بالخصوص بلوچ عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ منصوبے BLF کے اہداف میں شامل ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران BLF اور BLA نے عوامی مفاد کے متعدد منصوبوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ان میں سڑکوں، ہسپتالوں اور اسکولوں کی تعمیر میں مصروف کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس پر بھی بارہا حملے کیے گئے۔ حالانکہ اس ٹرین میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے خود بلوچستان کی عوام ہوتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس چونکہ دور دراز اور پہاڑی علاقے سے گزرتی ہے، اس لیے یہ ایک سافٹ ٹارگٹ بن جاتی ہے۔ BLA کے دہشت گرد مقامی آبادیوں کے قریب یا ان کے درمیان کارروائیاں کر کے اسے نشانہ بناتے ہیں۔ بلوچستان پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ کالعدم تنظیمیں اب بڑے اور مؤثر حملے کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں، اس لیے وہ سافٹ ٹارگٹس کا انتخاب کر رہی ہیں۔ اسی حکمت عملی کی ایک مثال حالیہ پنجگور بازار میں بینکوں کو لوٹنے کا واقعہ، جس میں ایک بلوچ شہری اور ایک بلوچ پولیس افسر جان سے گئے۔ رواں سال BLA اور BLF نے بلوچ عوام میں خوف پھیلانے کے لیے کئی بلوچ نوجوانوں کو قتل کیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے یا تو ان تنظیموں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی یا ان کی پالیسیوں سے مایوس ہو کر راستہ بدل لیا تھا۔ ان نوجوانوں کو ڈیتھ اسکواڈ یا مخبر قرار دے کر قتل کیا گیا، جو ایک منظم حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ بلوچستان میں اپنی موجودگی اور اثر کا تاثر قائم رکھا جا سکے۔ 2 ماہ قبل BLF کے سربراہ اعلیٰ نظر نے خواتین کو اپنی تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن اس بیان کے کچھ ہی دن بعد زرینہ رفیق کی شناخت ایک خودکش بمبار کے طور پر سامنے آئی اور نوکنڈی حملے کی ذمہ داری BLF نے قبول کی۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق زرینہ رفیق کو پہلے سے ہی تنظیم کی تحویل میں رکھا گیا تھا۔ نوکنڈی میں FC گیٹ پر جس انداز میں خودکش حملہ کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارروائی زبردستی کروائی گئی۔ ٹارگٹ واضح نہیں تھا اور زرینہ رفیق کو بطور ایندھن استعمال کیا۔ اعلیٰ نظر نے اپنے بیان میں چین کے منصوبوں کا ذکر تو کیا، لیکن زمینی حقائق جاننا بھی ضروری ہے کہ بلوچستان میں بیرونی سرمایہ کاری دراصل کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے سینڈک کاپر گولڈ منصوبہ۔ میٹیورولوجیکل کارپوریشن آف چائنا MCC اب تک بلوچستان حکومت کو ٹیکسز، فیسوں اور منافع کی مد میں $468 ملین سے زائد ادا کر چکی ہے۔ یہ منصوبہ مقامی تجارت، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ MCC نے $1.1 ارب مالیت کا سامان مقامی سطح پر خریدا، جس سے آس پاس کے علاقوں میں ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس منصوبے میں 2000 سے زائد افراد ملازمت کر رہے ہیں، جن میں سے 1549 افراد یعنی 87% کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ان میں 734 افراد ضلع چاغی اور 439 افراد ضلع نوشکی سے ہیں۔ انفراسٹرکچر کے تحت 50 میگا واٹ کا پاور پلانٹ قائم کیا گیا، جس کی مالی معاونت جرمنی اور فرانس نے کی۔ اس کے علاوہ ایک مکمل ٹاؤن شپ بنائی گئی جہاں اسکول، ہسپتال اور پانی کی فراہمی کے نظام موجود ہیں، جو 2000 سے زائد رہائشیوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں۔ تافتان سے سینڈک تک 35 کلومیٹر طویل سڑک بھی تعمیر کی گئی ہے۔ سینڈک اسکول کے لیے سالانہ $1 لاکھ کی مالی معاونت دی جاتی ہے، جہاں تقریباً 600 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چین گوادر میں کیا کر رہا ہے؟ 2025 کے اواخر تک چین کے یہ منصوبے CPEC فیز 2 کا مرکزی حصہ ہیں، جن کا مقصد بلوچستان کو علاقائی تجارت اور توانائی کا مرکز بنانا ہے۔ گوادر پورٹ اور فری زون کے تحت بلڈ آپریٹ ٹرانسفر ماڈل پر $300 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی۔ فری زون کا فیز 1 جو 60 ایکڑ پر مشتمل ہے مکمل ہو چکا ہے، جبکہ فیز 2 جو 2221 ایکڑ پر محیط ہے زیر تعمیر ہے اور اس پر تقریباً $285 ملین خرچ کیے جا رہے ہیں۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ $230 ملین کی چینی گرانٹ سے مکمل ہوا۔ اس کا افتتاح اکتوبر
2024 में किया गया और अब ये तजारती परवाजों के लिए फाल है। गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे $179 मिलियन का मंसूबा है जो जून 2022 में मुकम्मल हुआ और गवादर पोर्ट को कौमी शाहराहों के नेटवर्क से जोड़ता है। चाइना हब कोल पावर प्लांट हब बलोचिस्तान में वाक़े $1.9 अरब का एक बड़ा मंसूबा है जिसकी पैदावारी सलाहियत 1320 मेगावाट है और ये 2019 से फाल है। इसके अलावा गवादर कोल पावर मंसूबा जो 300 मेगावाट पर मुश्तमिल है इस वक्त ज़ेरे तामीर है। इस पर $542 मिलियन की सरमायाकारी हो रही है और इसका मकसद गवादर को बिजली की मखसूस फराहमी यकीनी बनाना है। अहम सड़कों के मंसूबों में खुजदार बसीमा रोड N30 शामिल है जो 110 किलोमीटर तवील है और $118 मिलियन की लागत से मुकम्मल हो चुका है। ज़ेरे तामीर सड़कों में जोब कोयटा रोड N50, खुशाब आवारान सेक्शन M8 और आवारान नाल रोड शामिल है। चीनी ग्रांट से मुकम्मल या ज़ेरे तकमील मंसूबों में पाक चीन दोस्ती अस्पताल, डीसैलिनेशन प्लांट्स और गवादर में टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल हैं जिनका मकसद सेहत, पानी और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। इन तमाम मंसूबों का बराह रास्त फायदा बलोच अवाम को पहुँच रहा है। ये भी एक अहम नुक्ता है कि अला नजर और BLA ने आज तक अमरीकी या कैनेडियन सरमायाकारी के खिलाफ कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया और न ही अपने बयानात में इन मुमालिक का बराह रास्त नाम लिया है। हालिया दिनों में अमेरिका ने रेकॉर्डिंग मंसूबे में $1.25 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया जिसके तहत अमरीकी मिशनरी सरगर्मियां भी बलोचिस्तान में मुतवक्को है। मुबसरीन का कहना है कि जिस तरह अमेरिका ने BLA की मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया, इसी तरह वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर BLA और BLF जैसी तंजीमों को भी दहशतगर्द करार दिलवा सके। BLA, BLF और बलोच नेशनल मूवमेंट की क़ियादत इस वक्त यूरोप में मौजूद है और अगर इन तंजीमों को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दे दिया जाता है तो यूरोपीय मुमालिक भी इन्हें पनाह नहीं दे सके।